انج پیار کرنا کہ کافر بھی متاثر ہوئے. ہاں جی میدان حدیبیہ صحابہ کنج پیار کیتا اور وہ بن مسعود بھی متاثر ہو گیا. انہیں واپس جا کے پوچھ کے صحابہ نے نہیں کیا حضور اجازت ہو تو پانی لے لوں, اجازت ہو تو تھوک مبارک لے لوں, اجازت ہو تو نہ 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 نہ. انہیں جا کے واپس قوم نو ہے, بخاری شریف میرے کو موجود ہے, ویسے میں نے حدیث زبانی یاد ہے. فرمایا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسری والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہنا میں بڑے بڑے درباراں گیا, کیسر و کسری دے دربار وچ گیا, نجاشی دے دربار وچ گیا, جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا. نے کہا کی ویکھئی؟ انہیں کہا وما تنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. انہیں کہا میں منظر ویکھیا حضور تھوک پہن دے زمین تے نہیں گردی, صحابہ دے ہتھاں تے گردی. ایتھے اجے اے باساں ہو رہی ہیں میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میں کہا جڑا تو خود نبی دی شان نہیں دس سکیا تے تو امریکہ نو دسنا ہے ساڈے نبی دی ہے شان, تو کافروں نو پیغام جا کے دینا ہے ساڈے نبی آ گئے. اجے تو خود فیصلہ نہ کر سکے اپنے نبی دے بارے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, انگوٹھے چومنے ہیں کہ نہیں چومنے. 50 سال بعد بڑھے بڑھے ساڈے کو مسئلہ پوچھنا آ جاتے انگوٹھے چومنا جائز ہے. میں کہا بابا ہن مرن والا ہن کی رہ گیا, ہن اجے تک تینوں 50 سال تک مقام رسول نہیں سمجھ آیا, ہن تو پوچھنا آ گیا بھئی انگوٹھے چومنا چاہیے کہ نہیں. میں کہا اپنے دل کو پوچھ, تیرا دل کی گواہی دیندا نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں. پوچھ کے پیار کر. اے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے پچھنے لگوائے, خون مبارک میں پہلے وضاحت کر دیتی. حضور نے پیالے میں خون رکھیا, اتنی دیر عبداللہ بن زبیر آ گئے. حضور نے فرمایا بچے اے جا کے نا اس خون نو دفن کر کے آ. حضرت عبداللہ بن زبیر جدوں باہر دروازے تے گئے نا تو اس پیالے نو منہ لا لیا. اتنی دیر ہی سلمان فارسی آ گئے, انہوں نے نہیں پتہ ہے کہ پی رہے ہیں حضور نے کی فرمایا. جدو میرے آقا اندر حضرت عبداللہ بن زبیر اندر گئے تھے, حضور نے فرمایا حل فرغت لہو, فرمایا انہوں دفن کرائے ہو. سلمان فارسی کہنے لگی حضور کی فرما رہے ہو, تسی فرما رہے ہو دفن کرائے ہو, میں تے منظر کچھ اور ویکھیا. حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ قال والذی بعثک بالحق واللہ لشربہ, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے گا. حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے دفن نہیں کیا, یہ تو پی گیا. کیوں جی اتنے حافظ بھی بیٹھے ہیں, قاری بھی بیٹھے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, یہ 4 جگہ قرآن آیا. خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت ہے. دسو صحابی رسول نہیں سی پڑھیا خون حرام ہے, لیکن وہ جان دے سن وہ تیرا میرا خون ہے, خون رسول اور ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کیوں پیتا ہی؟ تو عرض کی تھی محبت کرنا. گل ختم ہے, جو محبت ہوئے تو پھر فتوے تے نہیں نہ ہوندے. لو جی میں ہوں گفتگو اپنے اختتام دی طرف میں ختم کرنا چاہنا, بس 2-4 گلاں اور تو اڑنا کر کے میری گفتگو ختم ہونے لگی. پھر انشاءاللہ علامہ صاحب یہ میں نو کہندے سن, میں تانوں سارے نو سلام جڑے مدرسے چلا رہے ہو, تسی سارے ساڑے سر دا تاج, تسی بھی حضور دے غلام. اسی تہاڈا پیار اس واسطے کرنے ہیں کہ تسی حضور دے غلام ہو. تسی اپنے اماماں نال اس واسطے پیار کیتے کرو کہ مصلی رسول تے کھڑے ہو, اے لحاظ کیتے کرو یار مصلی کس تے کھڑے. کوئی گل ہو بھی جائے اماماں دے پیچھے ٹیم بننے دا کوئی حق نہیں بندا اس زمانے وچ بھی. اور جنرل شاہد عزیز نے لکھیا آخر یہ خاموشی کہاں تک, میرے کو ایڈی موٹی, لیکن جرنل نو وہ شاہ جی ادو آندا جدوں ریٹائر ہو جانا. ساڈے ججاں نو بھی ادو اسلام آندا ہے یار جدوں ریٹائر ہونے, تے ساڈے جرنلاں نو ادو خیال آندا ہے جدوں ریٹائر جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا, نہ سکا نہ ہریا, تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا. ساڈے عمران خان نو بھی گیٹو گوڑے رہ گیا تے قوم کی خدمت کے لیے آ گیا. وہی جناب کہنا میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں. وہ جڑے جناب دو میں براون اتنے وڈا تے تھلے ہو جناب دو میں, یہ بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جدوں دے آئے جناب 10-11 روپے موٹر سائیکل تیل مہنگا. میں جدوں گڈی روکدا نا پمپ دے اوتے تے میں غریب مسکیناں نوں موٹر سائیکل جدوں 1-2 لیٹر پواندے پھر موٹر سائیکل نوں ہلاندے تے میں آکھیا اے آواں کتھے جا رہی ہیں. اے غریب نے ہلایا, انہیں ویکھیا پیسے تے کچھ سن جڑے پوا لے, پتراں نوں جا کے روٹی کیڑی دینی, کل پھر دکان تے جانا ہے کی بنے گا. میں آکھا تسی بدماش ہو, ہنڈے ہو تو بدماشیاں کر کے تسی حضور دی امت دی خدمت کرنا چاہتے ہو. خدمت کرنی تو صدیق اکبر دی طرح کرو.
عمر بن عبدالعزیز مسیتیو جدوں خطبہ دے کے نکلے نا تو گھر جاندے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے تھے. اسلام وقت نہیں دیتا. عمر بن عبدالعزیز پروٹوکول تو بغیر گیا, 600 بندے اس ویلے ریٹائر کر چھوڑے, اور میں ہٹو بچو پیچھے, آپ میرے پیچھے نہ کوئی گھوڑا لے کر آئے نہ ہٹو بچو. عمر بن عبدالعزیز جیسے آیا تھا ایسے گھر پہنچا. ادھا اسلام تو اس ویلے نافذ ہو چکے سی. خزانہ خالی ہے. میں کہا جڑے تواڈے اپنے ڈھڈ بھری ون تے پھر خزانہ بھریا جائے نا. بدماشو تساں حضور دی امت دی کی خدمت کرنی. جڑے یہود و نصارہ کول جناب بھیک منگن دیتے, او جڑے خدا نو بھی نہیں مندے انہاں کول بجلی لین چلے گئے. چائنا والے خدا نو بھی نہیں مندے. میں آکھا اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطوافے, بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. اقبال کہندا کیوں جا مسئلہ ہے مسیتی رب نو سجدہ کرنا, بار بتاں دے طواف کرنا. وحدہ لا شریک نو منن والا جڑا رب نو مندا ہی نہیں اونوں کہندا ساری مدد کرو بجلی. میں آکھا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. حضور نال محبت کرن پھر پتہ جڑا جتوں ملتا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. جی ساری زندگی نال تانوں ذلیل کرنا ہے نال سانوں کر. ساڈا گٹے گوڑے عمران رہ گیا بیچارہ, گٹے گوڑے عمران رہ گیا, کہتا ہے قوم کی خدمت کرو. میں کہا جی کرو, سانوں تو چاہیے, ساری خدمت کی بڑی لوڑ ہے, سانوں بجلی بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, قوم نو صحت بھی چاہیے. لیکن میں آکھا اپنی حد تک رہو, ممتاز قادری دے بارے نہ بول. بس تو سیاست کر جی مرضی کر, جس طرح پاکستان دی خدمت کر رہا ہے تسی بھی خدمت کرو. جو ماں پیو دا جناب دودھ ماں دا دودھ سمجھ کے سارے پاکستان نو لٹی جا رہے, تو تسی بھی خدمت کرو. میں آکھا تینوں یہ لفظ کس نے حق دیتا ہے تو بولے ممتاز قادری دے بارے کہ یہاں گورنر کے قاتل کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے. میں آکھا ساری زندگی تو گیندا کھیڑ کے ہیرو بنیا, تے ظالمہ ناموس رسالت تے 27 گولیاں مار کو ہیرو نہیں بن سکتا. لو جی تیرے جان نثار اور میں ایویں نہیں گل کر رہا, حضور نو پسند کتنے. غازی علم الدین شہید دا جنازہ فتاوی رضویہ دے وی میں غازی علم الدین شہید دا جنازہ اے بابا جی پڑھایا 125 صفحے تے. اعلی حضرت بریلوی کولے نہ فتوی پوچھا حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب. ہاں جی اے ذرا تسی سن سکتے ہو, اے اعلی حضرت بریلوی, اے اعلی حضرت دے خلیفہ بھی ہیں جنہاں غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا. اے کیڑے 1325 99 سال ہو گئے اس فتوی نو. اعلی حضرت کولے نہ پوچھا تے فتوی کی پوچھا جی حضور نو کوئی بندہ یتیم کہہ دے تے پھر تے اعلی حضرت بریلوی جڑا فتوی لکھنا شروع کیتا ہے نا, آج تک حضرت جی کسی مفتی نے فتوی نہیں شروع کیتا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں, نہیں ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوقی تبع رضا کی. اعلی حضرت بریلوی فتوی کے شروع کیتا, پتہ لگنا سیرت دی کتاب لکھن لگے. انہاں کہا جی یتیم کہنا, اعلی حضرت فرمان لگے حضور دے بارے, حضور اقدس سنو ذرا لطف لو, ساڈے بابے کیوں جیاں گلاں کر گئے. کیوں جی ساڈے کوئی بابے او جی لفظ کہہ گئے بھی اسی منہ چھپا کے جی بھی ہے. ساڈا بابا تو فتوی بیان کرن لگا. اور وہ جو پسند بازی ہے ہندوؤں نے خود لکھی ہے بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے. حقیقت رائے ہندو نے, انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے, حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے. بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سنا دیا. توجہ جی, اعلی حضرت بریلوی کو فتوی پوچھا حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے, تے 99 سال پہلے فتوی پوچھا گیا. 99 سال 1434 ہو گیا تے اے 1335 دا فتوی ہے. آئندہ سال پورا 100 سال اس فتوی نو ہو جانا ہے. تے بابا جی فتوی دا جواب کن دین لگے, این جواب ہوں این اس نو کہندے مفتی. جی اتنے انہوں نے کیا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, تو پاکستان کے مفتی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بہن بھائی کس لہجے میں کہا مرزائیوں کو. مفتی اس کو کہتے ہیں, مفتی اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دینا حضور نے تمہارے تو اے لفظ بولے, کون بولتا ہے؟ فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم
موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم کو غدات بدر حضرت حسان بدر دے آپو قصیدہ لکھیا بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کان جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوبی فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم سوارم مرحفات وکل مجرب حاضل قعوبی آگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعقبت قد ترکنا بالجبوبی ایڈا وڈا لشکر آ گیا رب نے ساڑھے تے کس نے کرم کیتا فرمایا فوافیناہم بنا بجمع تے اسی انہاں دا لشکر ویج کے پیچھے نہ ہٹے اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے دوست دل غاب مرد اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیر ہوندے نا صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن ہاں اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں پھڑکائیاں انہاں جنگاں دیاں تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے اس اگ نو جفا پا کے لے میں اس اسلام دی گلاں کر ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو یہ نعرے اور یہ لبیک یہ صلاۃ و سلام یہ چمکتے ہوئے چہرے اور یہ علماء مشائخ تسی ایس درد نہ کمپنی باغ کے جلسہ تسی نہیں ہون دیتا یہ تواڈے پیو دا ہے یہ تے پاکستان دا ہے تے پاکستان تے بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بعد آ جاؤ اے نہ ہوئے توبہ دے دروازے بھی تواڈے واسطے بند ہو جان بے حیائی چھڑ دیو تسی کتنا قدنا تک یہود و نصارہ دی جنٹی کرنی ہون تا تواڈا وقت مکن والا ہاں اب فللہ المکر جمیعہ بل للہ الامر جمیعہ سب خفیہ تدبیروں کا مالک بھی وہ ہے اور اس کا امر بھی اسی کا چلنا ہے واللہ غالب علی امری تسی کی سمجھتے ہو تسا تواڈا ایتھے کوئی چلنا ہے نا نا ایتھے تے بڑے بڑے فرعون مر گئے بڑے بڑے شداد تے نمرود تے قارون مر گئے تسی کی سمجھتے ہو پاکستان دے دن تواڈے ہاتھ وچ آیا اور 400 سال فرعون نے کہا سی میں رب ہاں ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا تو تے 1.5 سال بھی نہیں ہویا ہاں 400 سال کہنا سی انا ربکم الاعلی صرف حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین وہ تو ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا 400 سال والا تسی 1.5 سال والا کی برداشت کرنا اور دکار کو ڈرو تسی کی سمجھتے ہو بھائی تواڈے کو 4 دن دی اے جناب جڑے کہندے نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہندے سن اسی منتے ہاں تسی حسین ابن علی ہو لیکن تنخواہ یزید دیندا انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تنخواہ دا ہے خالی باز آ جاؤ اے لبیک حضور دے نعرے دی بھی تانوں پریشانی ٹرمپ نو تو اسی مندیاں میں پریشانی ہونی چاہیے مودی نو بھی ہونی چاہیے تانوں کیڑا درد ہے اے درد تہاڈا قیامت تک مک نہیں سکتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے ہاتھ چک کے بھائی دو میں اینج کر کے پورے ہاتھ چاہو سارے کئی بندے نو پریشانی ہوئی ہاتھ چاہیا تو کہنے کہ چودھری صاحب ہاتھ چاہیا علامہ صاحب ہاتھ چاہیا پیر صاحب ہاتھ چاہیا کمال ہے جنہاں دے صدقے تانوں عزت ملی آندا نہ تے ہاتھ چاہنا بھی اپنی پریشانی سمجھ لو اینج کر کے ہاتھ چاہو سارے رہے گا یوں ہی ان کا نال زبان جو بولو تے نال ہاتھ بھی اینج کر کے کہنا ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا انہی کا چرچا رہے گا ہاں پڑھے کھا کے ہو جائیں جل جانے اور باہر ہو اور دوویں کن کھڑے ہو دوویں جناب نکا تے وڈا ڈاکو باہر پھرتے پہنا علاج کران
حضور دی ختم نبوت تے ڈاکے مارے ہیں جناب، نہ اتنے کوئی جگہ ہے نہ باہر کوئی جگہ ہے۔ بندے بڑوں گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں گنہگار کے لیے معافی ہے، جتنے بھی قیامت والے دن حضوری تشریف لائیں گے تو بات بنے گی۔ وَأَنَا أَفْضَلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور نے فرمایا قیادت اس دن میری ہوگی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جڑے اج لبیک دے نعرے دے جنہاں دے گھگڑیاں پائیاں نا منہ وچ، یا اے سانو پتہ ہے جنہاں جنہاں ساڑے کارکناں دے منہ تے چنڈا ماریاں ہن لبیک ہے، اس تین چنڈ دا بھی بدلہ لبنا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو؟ جب سانو سارا کچھ پتہ ہے لیکن اسی ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے رب تے جدوں خفیہ تدبیر چلنی نا تے ابو جہل بدر وچ لمیا پی جان، بال آ جاؤ، تسی دین نال متھا لا لیا، ساڈے نال تے تہاڈا متھا نہیں۔ اسی لبیک دا نعرہ لاندے ہیں جی۔ میں رستے چ بھی میرے بارے کوئی ترانہ چلیا، میں بندے موٹر سائیکل والے دوڑا، میں آکھا کتےاں دی گلاں نہیں ہوندیاں، حضور کی بات کرو۔ توجہ، روٹی واسطے بندہ حضور دے نعرے لان والے دے منہ تے چنڈ مارتے ہوئے بندہ۔ حفیظ جلندری جی نے پاکستان دا ترانہ لکھیا نا، وہ کہندا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے فقیر۔ حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ بندہ روٹی دی خاطر حضور نال بے وفائی کر جائے، حضور نال بے وفائی کر جائے، پھر روٹی دی خاطر بندہ کہے نہیں جی میری روٹی کنے دینی، روٹی انہیں دینی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود وہ بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں میں چھوٹی جی بچی سی، میرے ابا جی نے تھوڑی جیاں کھجوراں دیتیاں، کچیاں کھجوراں یعنی اجے وہ پکیاں نہیں سن، تے نال طرح دیتیاں بھائی جاؤ حضور نو پیش کرو۔ کہندیاں جدوں میں حضور نو پیش کیتا، سنو اسی جنہاں دا کام کرتے ہیں پیسے کون دیتا ہے؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرمانیاں میں جدو رسول اللہ نے طرح دے نال کھجوراں دیتیاں نا تے نبی علیہ السلام نے ایک بک بھر کے میں نے سونے دا دیتا، پھر دوسرا بک بھر کے زیورات دا دیتا، صرف طرح دے کھجوراں پیش کیتیاں۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ اسی تے یارا ختم نبوت دے پہلے دور ہاں، اسی تے ناموس رسالت، سانو مالک کتنا کچھ دے دے ہونے۔ سارے پاکستان دی ایجنسیاں لبیک پیچھے لاؤ بھائی ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں آقا تینوں پتہ ہی نہیں لگ سکتا قیامت تک ہمیں پیسے کون دیتا ہے؟ اتنا سونا دیتا حضور نے صرف اتنی کھجوراں تے طرح دین تے جنہاں ختم نبوت دے پہرے دیتے 12,000 شل کھادے جیلاں جھلیاں، تو سوچ تکساں کو کہ کتنا کرم فرماندے ہونے۔ جے نہیں تہاڈے کول تے پھر ساڈے گاٹے کیوں لگدے ہو؟ ادھروں منگو ذرہ عشق نبی از حق طلب، جے نہیں تو پھر پیسے دی خاطر دین نال غداری نہ کرو، اس دربار چ منگو، اتنا دین دین 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 کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بندہ اندروں کمینہ ہوئے تو انہوں کی پتہ ہے دربار رسالت سے کیا کچھ ملتا ہے۔ اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ جدوں حضور دا بندہ در چھوڑے تو پھر خود گڈیاں بھی چلانیاں پیندیاں جڑے باہروں حکمران آون، پھر انہاں دی خوشامدہ بھی، پھر یہود و نصارہ دی خوشامدہ بھی، پیسے پھر نہیں پورے ہوتے، پھر پٹرول بھی مہنگا کرنا پیندا ہے، پھر ٹماٹر بھی 400 روپے کلو بیچنا پیندا ہے، پھر بھی اتنے لعنت ہی برستی۔ ایک ہی دربار جتھی عزت ملتی، چھوڑ کے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ نبی علیہ السلام خود دعاواں دیں دیں، اے جڑے جذبات ہیں نا، غزوہ خیبر دی طرف جاندے ہیں، حضرت عامر بن عقبہ نو لوگوں نے کہا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ،
سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی. حضور اپنی سواری اتنے جلوگر سن, حضور آرام فرما رہے سن. تساں بسترے بہ کے تے گرم بسترے بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے. شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پینا کہ رسول اللہ سواری اتنے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے. اسی آج بسترے بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جان تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے. تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کو پوچھو تو 12,000 شہر کھانے تو گل کرنا لبیک دے بارے. تو جیلاں جھلیاں تو پرچے جھلین, تو دہشت گردی دے پرچے جھلین, بغاوت دے پرچے جھلین, تو 4,737 سال دی سزا سنی, اپنا منہ ادھر لے جا. میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے. میں تو حیران ہے لبیک والے جی معذرت خان رویہ اختیار کرنے. جیڑا گل کرنا انہوں کہ تو مسلمان نے تو کی کیتا حضور دی عزت واسطے بک بک کرنا. تسی مڑ کے لبیک والے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی, او فلانے دی جرأت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی؟ گل او کرے جنہیں پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت تے. ہاں جی آج بھی ساڈے 87 بندے مینوں پیغام بھجوا دین, مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دین تے اساں حضور واسطے حاضر ہاں. لبیک والے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا, ساڈیاں نسل بھی رہنا. ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پی گئے, جویں بڑے بڑیاں گدیاں لمیاں پی گئیاں, بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پی گئے, اپنے آپ کو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پی گئے. اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا, اسلام تے پھر غیرت والا پیراں تے پیندا نہیں. بلال از حبس صہیب از روم, سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیبو دا جبیس. اور پیراں تے پیندا نہیں اسلام. اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام دا اودے کولوں کم لے لیندا. ہوں روندن, ہوں حسد دا شکار ہوندن, جتھے بیندن لبیک دے خلاف گل کردن. میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا, بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا, کوئی گھنٹے دے فیصلے نہیں ہوندے. وہ ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا. بالکل ساری زندگی مجال ہے. میں 2-3 میرے نال ہی کوئی بیمار سن, 4 میں بھی تے میں نماز زور دی لیٹ پڑھی تے کہندے تینوں مولوی بنایا کسے دس تو اے مطلب اے ٹائم ہے نماز نہ جڑا تو پہ پڑھنا. اور میں آکھا جی میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو. میں پڑھی ہوئی تو نہیں لیکن نماز ٹائم نہیں ہونی. بالکل سیدھی تیر ہونا گل کرنی. وہ بالکل میں نماز پڑھنا دس تینوں مولوی بنایا. یہ گل مینوں ماں ہی کر سکتی نا, تسی تو کہنا استاد العلماء صاحب آ گئے, شیخ الحدیث صاحب. بالکل پکی بات, سچی تے سچی بات. اینج اسے لاٹھی نال جڑی پنڈ دی چھوٹی جی تریکاں دی سی کہ پتہ نہیں بیری دی سی, اسے نال ہی دوری کمر کر کے واپس چلے گئے. کہ میں تیرے کو پتہ کرنا آئی ہوں بھائی میرے پتریاں کی ہویا. پھر میں کہ تجھے دعا منگو میں ٹھیک ہو جاؤں. کہنے لگے منگ دیاں. میں کہ منگ دے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا. وہ ماما نہیں ہوندی جن پتران بھی اللہ رسول دا نافرمان بنا دے. آپ بھی بیمار تے پتر اے ہو جا مولوی تے لک توڑ کے پیا ہوئے تے ماں دا رہندا تو کچھ نہیں. لیکن مینوں انہاں دلیر نہیں کوئی مطلب ایدی زبان تے کوئی شکوا آ جائے تے پھر میں آکھا دعا منگ دے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا. کہنے لگی گل انجے جیڑی لین اسی لگے ہوئے ہیں نا ساڑھے نالوں زیادہ دکھ ہے جے موجود ہیں. پہلے انہوں دا کام ہوئے گا پھر ساڑھا بھی ہو جائے گا. کوئی اور ہوندی تو دعاواں مانگ مانگ کے تھک گئی ہیں, سندا جی کوئی نہیں تو فلان بھی کوئی نہیں. ایک عالم نو میں گل دسی, وہ کہنے لگے کتابی گل نہیں. ہاں بھائی امام غزالی فرماندے سن یا اللہ میں اس ایمان تے موت دیویں جڑے پنڈاں دی مائیاں دا ایمان. علم مغرب پڑھ کے خود سر بنیں گی بیبیاں, اور بیبیاں شوہر بنیں گی, اور شوہر بیبیاں. جڑی او کیڑی ماواں جڑیاں پتراں کہ ہاں بچہ خیال کری ذرا حالات نہیں ٹھیک. پرویز مشرف دے دور میں ٹھیک سی, جدوں قید ہویا نا 2 باری تے واپس گیا نا پنڈ تے مینوں فرمان لگے مکھڑ شریف والے پیراں اگلے زہر دے دتی, تو کیڑے باغ دی موڑی ہے, چپ کیتا کر وڈے مولویا. او میں آکھیا جی پھر نہیں سی پڑھانا, کیوں پڑھایا نے. پھر ٹھنڈے ہو گئے. میں کہا والد صاحب نے بھی ساری زندگی ہل واہ واہ کے بیچارے تھک گئے. میں بھی نال 1-2 ڈنگر خرید دیں تو میں بھی ہل ہوں جھل آئے مڑا آئے ہیں جی ہل واندے رہندے تو مزہ نہیں سی آنا. میں کہا پڑھایا نہیں تو پھر ہن سنو. ہاں جی سمجھ آئی بات کوئی نہیں تھی. ہاں سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پھر پتراں وچ آندی. توجہ گل میں جڑی پتہ نہیں کہڑے پاسے میں لے گیا گل وچ ہو رہے
میں اپنی والدہ نو ہمیشہ مشکل تو مشکل حالات بھی صدقے یا رسول اللہ لبیک یہ مانا بھی ہوئی ہے صدقے یا رسول اللہ ساڑی مجھ تے گاں آپس بھیڑ پئیاں تو والدہ گھر سن تے او گاں دی ٹانگ مجھ دے سنگا وچ آ گئی او فرمان لگی میں او دا نک کھڑ کے پہ گئی میں انہوں بھی نپ لیا بھئی بندہ کول ہے کوئی نہیں کہنے لگی میں کہ صدقے یا رسول اللہ تے ٹانگ باہر نکل آئی کیوں جی جی ماما صدقے یا رسول اللہ دی تو آنو سارے نو لوری دتی تا دی راتی بیٹھے ہونے چلے سمجھا ہون پہلے ایک گل اور ہون کرنی بس گل مکنی ایک گل اور کرنی 2018 وچ اسلام نو تواڈی پرچی دی لوڑ پہ گئی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا میں تواڈے نال سچی گل کر رہا دو نمبری نہیں بالکل اس 70 سال تساں حضور دے دین دے خلاف ووٹ دیتے ہیں ناموس رسالت دے غداراں نو دیتے ہیں جنہیں اسمبلی جا کے چوں بھی نہ کیتی حضور دے اج بھی مینوں لوگ کہندے ہیں کہ ٹی ویاں اور انٹرنیٹ تے بڑے لوگ بکواس کردے ہیں دسو یار ملک دے خلاف کوئی ایک جملہ کہے سویرے جا کے ایجنسیاں نو نپ لواں اور بندہ بھی نپیا جائے اور جتھوں بکواس کردا اوتھے بھی نپیا جائے تے حضور دے دشمنے نہ کیوں نہیں نپدے بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ جدوں حضور دا دین تخت تے ہوئے گا نا تے صلاح الدین ایوبی دے دور وچ برنس جرنیل نے اتنی گل کی سی اینا محمدکم ادعو ینصرکم کتھے تہاڈا نبی بلاؤ تہاڈی مدد کرے جدوں حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے گا نا ایک جملہ انہیں کہا سی اینا محمدکم بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے پھر 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں سی پھر صلاح الدین ایوبی منت من لئی سی یا اللہ مینوں موت نہ دیویں ولا یقتلن البرنس صاحب القرب بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول یا اللہ ضرور بے ضرور صلاح الدین ایوبی اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کو مارے گا اس لیے کہ اس نے نقض عہد بھی کیا اور تیرے نبی کی توہین کی جدوں گرفتار ہو گیا نا پھر 2 سال ستا نہیں صلاح الدین ایوبی 20 لاکھ دے سوٹ پان والے نو تے بھور بن بہ کے جناب پائے تے ہریسے کھان والے نو کی پتہ ہے کہ دریائے جیلم تے دریائے راوی تے دریائے چناب کتنے بکھیاں چھاڑا ماریاں کتنے لوگوں خودکشیاں کیتیاں چلو اسلام ہی آئے گا تو پھر پوچھے گا وہ بہت ڈاڈا ہے چودھری صاحب زکات دینی 5 کلو 8-10 کلو دا تھالا تے غریب دھوپ دے وچ لینڈ لائی کھڑے چودھری میل بھی دینی تے نال روب بھی پانا ہے اسلام بہت ڈاڈا ہے جس دے گھر آٹا نہ ہوئے نا تے اسلام دروازے تے نہیں لیاندا اسلام اتنا ڈاڈا حضرت عمر دی کانڈوں تے بوریاں لدوا کے گھر بھجواندا میں جس اسلام دی گل کر ہاں وہ اسلام چودھریاں دے دروازے دے 10 کلو واسطے اپنی عزت نیلام نہیں کروان گے ہاں جی دینی بھی میل ہو میں جس اسلام دی گل کر رہا وہ بہت ڈاڈا ہے ہاں انہاں دیاں دھیاں پاناما لیکس نہیں بندیاں انہاں دیاں دھیاں پھر پیاز نہ روٹیاں کھاندیاں عمر بن عبدالعزیز دیاں تے جنہ بادشاہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھاون پھر 8 صوبے میں جو زکات واپس آ جاندی زکات لین والا بھی کوئی نہیں لوگ جیباں میں زکات لے کے پھر دین لینیاں وہ کہندا تو لینی میں بھی لئی پھرنا ایک گل نے کائنات امن بھی اسلام دے سکدا تے روٹی بھی اسلام دے سکدا تے غیرت بھی اسلام دے سکدا کیوں جناب اے امیر عبد الرحمان تے ہن دی گل ہے جدوں قائدیانی بکواس کیتا نا میں نبی ہاں ادو افغانستان دے صدر سن میر عبد الرحمان قائدیانی خط لکھا انہوں نے کہا میں نبی ہاں میر عبد الرحمان صاحب نے انہوں جواباً لکھا میں نے سمجھ نہیں آئی افغانستان آ انہیں پوچھا میں نے خط انہیں کیا انہیں تینوں وڈ دینا جا تسی ہن میر عبد الرحمان کتھوں لیا گئی میر عبد الرحمان ہے تو ہن دی گل ہے آپ فرماندے ہوندے سن کہ میرے دور حکومت چوک سونا رکھ جاؤ 3 سال بعد بھی لے ہوئے تو مینوں مار دینا یہ تو ہن دیاں گلاں ہاں جی اس اسلام نال ایک غداری ہوئی ہر بندہ اٹھ او چھڈو جی کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارا دے ایجنٹ میں انہاں نوں کہندا سانو یہ 5 منٹ بلاؤ صرف 5 منٹ لمبا چوڑا نہیں حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے قال والذی بعثک بالحق واللہ لشربہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے گا حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا کیوں جی تھے حافظ بھی بیٹھے قاری بھی بیٹھے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ 4 جگہ قرآن آیا خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت ہے دسو صحابی رسول نہیں سی پڑھیا خون حرام ہے لیکن وہ جان دے سن وہ تیرا میرا خون ہے خون رسول اور ہے
تو میرے آقا نے فرمایا کیوں پیتا ہی؟ تو عرض کی تھی محبت کرنا. گل ختم ہے. جی محبت ہوئے تو پھر فتوے تے نہیں نہ ہوندے. لو جی میں ہوں گفتگو اپنے اختتام کی طرف میں ختم کرنا چاہنا. بس دو چار گلاں اور تہاڈے نال کر کے میری گفتگو ختم ہون لگی. پھر انشاءاللہ علامہ صاحب یہ مینوں کہندے سن میں تانوں سارے نوں سلام جڑے مدرسے چلا رہے ہو تسی سارے ساڈے سر دا تاج. تسی بھی حضور دے غلام. اسی تہاڈے نال پیار اس واسطے کرنے ہاں کہ تسی حضور دے غلام ہو. تسی اپنے اماماں نال اس واسطے پیار کیتے کرو گے مصلی رسول تے کھڑے ہو. اے لحاظ کیتے کرو یار مصلی کس تے کھڑے. کوئی گل ہو بھی جائے اماماں دے پیچھے ٹیم بننے دا کوئی حق نہیں بندا اس زمانے وچ بھی. اور جنرل شاہد عزیز نے لکھیا آخر یہ خاموشی کہاں تک. میرے کو ایڈی موڈی لیکن جنرل نو وہ شاہ جی ادو آندا جدوں ریٹائر ہو جانا. ساڈے ججاں نو بھی ادو اسلام آندا یار جدوں ریٹائر ہونے. تے ساڈے جرنلاں نو ادو خیال آندا جدوں ریٹائر جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا. ساڈے عمران خان نو بھی گیٹو گوڑے رہ گیا تے قوم کی خدمت کے لیے آ گیا. وہی جناب کہنا میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں. وہ جڑے جناب دو میں براون اتنے وڈا تے تھلے ہو جناب دو میں یہ بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جدوں دے آئے جناب 10-11 روپے موٹر سائیکل تیل مہنگا. میں جدوں گڈی روکدا نا پمپ دے اوتے تے میں غریب مسکیناں نوں موٹر سائیکل جدوں 1-2 لیٹر پواندے پھر موٹر سائیکل نوں ہلاندے تے میں آکھا اے آواں کتھے جا رہی ہاں. اے غریب نے ہلایا انہیں ویکھیا پیسے تے کوئی سن جڑے پوا لے پتراں نوں جا کے روٹی کیڑی دینی. کل پھر دکان تے جانا کی بنے گا. میں آکھا تسی بدماشو ہونڈے ہو تو بدماشیاں کر کے تسی حضور دی امت دی خدمت کرنا چاہندے ہو. خدمت کرنی تو صدیق اکبر دی طرح کرو. عمر بن عبدالعزیز مسیتیو جدوں خطبہ دے کے نکلے نا تو گھر جاندے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی. اسلام وقت نہیں دیتا. عمر بن عبدالعزیز پروٹوکول تو بغیر گیا. 600 بندے اس ویلے ریٹائر کر چھوڑے اور میں ہٹو بچو پیچھے اب میرے پیچھے نہ کوئی گھوڑا لے کر آئے نہ ہٹو بچو. عمر بن عبدالعزیز جیسے آیا تھا ایسے گھر پہنچا. ادھا اسلام تو اس ویلے نافذ ہو چکے سی. خزانہ خالی ہے. میں کہا جڑے تواڈے اپنے ڈھڈ بھری ون تے پھر خزانہ بھریا جائے نا. بدماشو تسا حضور دی امت کی خدمت کرنی. جڑے یہود و نصارا کول جناب بھیک منگن دیتے وہ جڑے خدا نو بھی نہیں مندے انہاں کول بجلی لین چلے گئے. چائنا والے خدا نو بھی نہیں مندے. میں آکھا اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. اقبال کہندا کیوں جا مسئلہ ہے مسیتی رب نو سجدہ کرنا بار بتاں دے طواف کرنا. وحدہ لا شریک نو منن والا جڑا رب نو مندا ہی نہیں اونوں کہندا ساری مدد کرو بجلی. میں آکھا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. حضور نال محبت کرن پھر پتہ جڑا جتوں ملتا ہے کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں ہے. جی ساری زندگی نال تانوں ذلیل کرنا ہے نال سانوں کرنا. ساڈا گٹے گوڑے عمران رہ گیا بیچارہ. گٹے گوڑے عمران رہ گیا کہتا ہے قوم کی خدمت کرو. میں کہا جی کرو سانوں تو چاہیے ساری خدمت کی بڑی لوڑ ہے. سانوں بجلی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے قوم نو صحت بھی چاہیے. لیکن میں آکھا اپنی حد تک رہو. ممتاز قادری دے بارے نہ بول. بس تو سیاست کر جی مرضی کر. جس طرح پاکستان کی خدمت کر رہا ہے تسی بھی خدمت کرو. جو ماں پیو تو جناب دودھ ماں کا دودھ سمجھ کے سارے پاکستان نو لٹی جا رہے تو تسی بھی خدمت کرو. میں آکھا تینوں یہ لفظ کس نے حق دیتا ہے تو بولے ممتاز قادری دے بارے کہ یہاں گورنر کے قاتل کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے. میں آکھا ساری زندگی تو گیندا کھیڑ کے ہیرو بنیا تے ظالمہ ناموس رسالت تے 27 گولیاں مار کو ہیرو نہیں بن سکتا. لو جی اور میں ایویں نہیں گل کر رہا. حضور نو پسند کتنے. غازی علم الدین شہید دا جنازہ فتح رضویہ دے میں غازی علم الدین شہید دا جنازہ اے بابا جی پڑھایا 125 صفحے تے. آلہ حضرت بریلوی کولے نہ فتوی پوچھا حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب. ہاں جی اے ذرا تسی سن سکتے ہو. اے آلہ حضرت بریلوی اے آلہ حضرت دے خلیفہ بھی ہیں جنہاں غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا. اے کیڑے 1325 99 سال ہو گئے اس فتوی نو. آلہ حضرت کو نہ پوچھا تے فتویٰ کی پوچھا جی حضور نو کوئی بندہ یتیم کہہ دے تے پھر تے آلہ حضرت بریلوی جڑا فتوی لکھنا شروع کیتا ہے نا آج تک حضرت جی کسی مفتی نے فتویٰ نہیں شروع کیتا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع ادا مجھے شوقی تبع رضا کی. آلہ حضرت بریلوی فتویٰ کے شروع کیتا پتہ لگنا سیرت دی کتاب لکھن لگے.
انہوں نے کہا جی یتیم کہنا، اعلیٰ حضرت فرمان لگے حضور دے بارے، حضور اقدس سنو ذرا لطف لو، ساڑھے بابے کیوں جی گلاں کر گئے؟ کیوں جی ساڑھے کوئی بابے ہو جی لفظ کہہ گئے بھی اسی منہ چھپا کی جی بھی ہے، ساڑھا بابا تو فتوی بیان کرن لگا۔ اور وہ جو پسند بازی ہے، ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی، اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے، حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے کھلا دیا۔ توجہ جی، اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے، تے 99 سال پہلے فتویٰ پوچھا گیا، 99 سال 1434 ہو گیا تے اے 1335 دا فتویٰ ہے، آئندہ سال پورا 100 سال اس فتوے نو ہو جانا ہے۔ تے بابا جی فتوے دا جواب کن دین لگے؟ این جواب ہوں این اس نو کہندے مفتی، جی اتنے انہوں نے کیا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو پاکستان کی مفتی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بہن بھائی کس لہجے میں کہا مرزائیوں کو، مفتی اس کو کہتے ہیں، مفتی اس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے نہ حضور نے تمہارے تو اے لفظ بولے، کون بولتا ہے؟ فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ غدات بدر، حضرت حسان بدر دے آپ قصیدہ لکھیا، بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کان جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوبی فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرحفات وکل مجرب حاضر قعوبی آگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعقبت قد ترکنا بالجبوبی۔ ایڈا وڈا لشکر آ گیا، رب نے ساڑھے تے کس نے کرم کیتا، فرمایا فوافیناہم بنا بجمع، تے اسی انہاں دا لشکر ویج کے پیچھے نہ ہٹے، اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے دوست دل غاب مرد، اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیروں دے نا صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے، ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن۔ ہاں اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں، امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب، فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں بھڑکائیاں انہاں جنگ دیاں تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے، اس اگ نو جفا پا کے لے میں اس اسلام دی گلاں کر ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ نعرے اور یہ لبیک یہ صلاۃ و سلام یہ چمکتے ہوئے چہرے اور یہ علماء مشائخ تسی ایس درد نہ کمپڑی باغ جلسہ تسی نہیں ہون دیتا، یہ تواڈے پیو دا ہے، یہ تے پاکستان دا ہے، تے پاکستان دے بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ باز آ جاؤ، اے نہ ہوئے توبہ دے دروازے بھی تواڈے واسطے بند ہو جان، بے حیائی چھڑ دیو، تسی کتنا قدنا تک یہود و نصارہ دی جنٹی کرنی، ہون تا تواڈا وقت مکن والا۔ ہاں اب فللہ المکر جمیعہ بل للہ الامر جمیعہ، سب خفیہ تدبیروں کا مالک بھی وہ ہے اور اس کا امر بھی اسی کا چلنا ہے، واللہ غالب علی امری۔ تسی کی سمجھتے ہو تسا تہاڈا ایتھے کوئی چلنا ہے؟ نا ایتھے تے بڑے بڑے فرعون مر گئے، بڑے بڑے شداد تے نمرود تے قارون مر گئے، تسی کی سمجھتے ہو پاکستان دے تے تہاڈے ہاتھ وچ آیا؟ اور 400 سال فرعون نے کہا سی میں رب ہاں، ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا، تانوں تے 1.5 سال بھی نہیں ہویا۔ ہاں 400 سال کہتا سی انا ربکم الاعلی، صرف حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔
وہ تو ایک ہوتا نہیں سی برداشت کر سکیا 400 سال والا، تسی 1.5 سال والے کی برداشت کرنا؟ وہ کار کو ڈرو، تسی کی سمجھتے ہو بھائی تھوڑے کو 4 دن دی ہے اے جناب جڑے کہتے ہیں نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں، اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہتے سن اسی مندے ہاں تسی حسین ابن علی ہو لیکن تنخواہ یزید دے دا۔ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تنخواہ دا ہے، خالی باز آ جاؤ۔ اے لبیک حضور دے نعرے دی بھی تانوں پریشانی، ٹرمپ نو تو اسی مندیاں بھی پریشانی ہونی چاہیے، مودی نو بھی ہونی چاہیے، تانوں کیڑا درد ہے؟ اے درد تہاڈا قیامت تک مک نہیں سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاتھ چک کے بھائی دو میں اینج کر کے پورے ہاتھ چاہو سارے۔ کئی بندے نو پریشانی ہوئی ہاتھ چاہیا تو کہنے کہ چودھری صاحب ہاتھ چاہیا، علامہ صاحب ہاتھ چاہیا، پیر صاحب ہاتھ چاہیا۔ کمال ہے جنہاں دے صدقے تانوں عزت ملی انہاں دا نہ تے ہاتھ چاہنا بھی اپنی پریشانی سمجھو، اینج کر کے ہاتھ چاہو سارے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، نال زبان جو بولو تے نال ہاتھ بھی اینج کر کے کہنا ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، انہی کا چرچا رہے گا۔ ہاں پڑھے کھا کے ہو جائیں جل جانے، اور باہروں اور دوویں کن کھڑے دو میں جناب نکا تے وڈا ڈاکو باہر پھردے پہ نا علاج کران، حضور دی ختم نبوت تے ڈاکے مارے ہیں جناب، نہ اتھے کوئی جگہ ہے نہ باہر کوئی جگہ ہے۔ بندے بڑوں گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں گنہگار کے لیے معافی ہے، جتنے بھی قیامت والے دن حضوری تشریف لائیں گے تو بات بنے گی۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور نے فرمایا قیادت اس دن میری ہوگی۔ وانا قائدهم اذا وفدوا، جڑے اج لبیک دے نعرے تے جنہاں دے گھگڑیاں پائیاں نا منہ وچ، یا اے سانو پتہ ہے جنہاں ساڈے کارکناں دے منہ تے چنڈا ماریاں ہن لبیک ہے، اس تینوں چنڈ دا بھی بدلہ لبنا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو؟ جب سانو سارا کچھ پتہ ہے لیکن اسی ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرے رب تے جدوں خفیہ تدبیر چلنی نا تے ابو جہل بدر وچ لمیا پی جانا۔ بعد آ جاؤ، تسی دین نال متھا لا لیا، ساڈے نال تے تہاڈا متھا نہیں۔ اسی لبیک دا نعرہ لاندے جی، میں رستے وچ بھی میرے بارے کوئی ترانہ چلیا، میں بندے موٹر سائیکل والے دوڑا، میں کہا کتےاں دی گلاں نہیں ہوندیاں، حضور کی بات کرو۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ توجہ، روٹی واسطے بندہ حضور دے نعرے لان والے دے منہ تے چنڈ مار دے بندہ۔ حفیظ جلندری جی نے پاکستان دا ترانہ لکھیا نا، وہ کہندا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے فقیر۔ حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ بندہ روٹی دی خاطر حضور نال بے وفائی کر دے، حضور نال بے وفائی کر جائے، روٹی دی خاطر بندہ کہے نہیں جی میری روٹی کنے دینی، روٹی انہیں دینی۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود وہ بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں میں چھوٹی جی بچی سی، میرے ابا جی نے تھوڑی جیاں کھجوراں دیتیاں، کچیاں کھجوراں یعنی اجے وہ پکیاں نہیں سن، تے نال طرح دیتیاں بھائی جاؤ حضور نو پیش کرو۔ کہندیاں جب میں حضور نو پیش کیتا، سنو اسی جنہاں دا کام کرتے ہیں پیسے کون دیتا ہے؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرمانیاں میں جب رسول اللہ نے طرح دے نال کھجوراں دیتیاں نا تے نبی علیہ السلام نے ایک بک بھر کے میں نو سونے دا دیتا، پھر دوسرا بک بھر کے زیورات دا دیتا، صرف طرح دے کھجوراں پیش کیتیاں۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ اسی تے یارا ختم نبوت دے پہلے دور ہاں، اسی تے ناموس رسالت، سانو مالک کتنا کچھ دے دے ہونے۔ سارے پاکستان دی ایجنسیاں لبیک پیچھے لاؤ بھائی ان کو پیسے کون دیتا ہے، میں آقا تینوں پتہ ہی نہیں لگ سکتا قیامت تک ہمیں پیسے کون دیتا ہے۔
اتنا سونا دیتا حضور نے صرف اتنی کھجوراں تے طرح دین تے جنہ ختم نبوت تے پیرے دیتے 12,000 شل کھادے جیلاں جھلیاں تو سوچ دساں گو کہ کتنا کرم فرماندے ہونے جے نہیں تواڈے کول تے پھر ساڈے گاٹے کیوں لگدے ہو ادھروں منگو ذرہ عشق نبی از حق طلب جے نہیں تے پھر پیسے دی خاطر دین نال غداری نہ کرو اس دربار چ منگو اتنا دین دین 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 کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن بندہ اندروں کمینہ ہوئے تو انہوں کی پتہ ہے دربار رسالت سے کیا کچھ ملتا اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ جب حضور دا بندہ در چھوڑے تو پھر خود گڈیاں بھی چلانیاں پہنیاں جڑے باہروں حکمران آمن پھر انہاں دی خوشامدہ بھی پھر یہود و نصارہ دی خوشامدہ بھی پیسے پھر نہیں پورے ہوندے پھر پیٹرول بھی مہنگا کرنا پیندا ہے پھر ٹماٹر بھی 400 روپے کلو بیچنا پیندا ہے پھر بھی اتنے لعنت ہی برستی ایک ہی دربار جتھے عزت ملتی چھوڑ کے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں نبی علیہ السلام خود دعاواں دیندے اے جڑے جذبات ہیں نا غزوہ خیبر کی طرف جاندے ہیں حضرت عامر بن عقبہ نو لوگوں نے کیا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی حضور اپنی سواری اتے جلوہ گر سن حضور آرام فرما رہے سن تساں بسترے بہ کے تے گرم بسترے بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پینا کہ رسول اللہ سواری اتے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے اسی آج بسترے بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جان تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کو پوچھو تو 12,000 شہر کھانے تو گل کرنا لبیک دے بارے تو جیلہ جھلیاں تو پرچے جھلیں تو دہشت گردی دے پرچے جھلیں بغاوت دے پرچے جھلیں تو 4,737 سال دی سزا سنی اپنا منہ ادھر لے جا میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے میں تو حیران ہے لبیک کرے جی معذرت خان رویہ اختیار کرنے جڑا گل کرنا انہوں کہ تو مسلمان نہ تو کی کیتا حضور دی عزت واسطے بک بک کرنا تسی مڑ کے لبیک کرے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی او فلانے دی جرأت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی گل او کرے جنہیں پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت ہوتے ہاں جی آج بھی ساڑھے 87 بندے میں نو پیغام بھیجوان دیں مولانا نو کہہ دینا جی 4,000 اور بھی سنا دیں تو ایسا حضور واسطے حاضر لبیک کرے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا ہے ساڑھیاں نسل بھی رہنا ہے ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پہ گئے جس بڑے بڑی گدیاں لمیاں پہ گئیاں بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پہ گئے اپنے آپ کو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پہ گئے اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا اسلام تے پھر غیرت والا اور پیروں تے پہندا نہیں بلال از حبس صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیبل جبیس اور پیروں تے پہندا نہیں اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولوں کم لے لیندا ہن روندن ہن حسد دا شکار ہوندن جتھے بیندن لبیک دے خلاف گل کردن میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا کوئی گھنٹے دے فیصلے نہیں ہوندے او ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا بالکل ساری زندگی مجال ہے میں 2-3 میرے نال ہی کوئی بیمار سن چارپائی میں بھی تے میں نماز زور دی لیٹ پڑھی تے کہندے تینوں مولوی بنایا کسے دس تو اے مطلب اے ٹائم ہے نماز نہ جڑا تو پہ پڑھنا او میں کہا جی میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو میں پڑھی ہوئی تو نہیں لیکن نماز ٹائم نہیں ہونی بالکل سیدھی تیر ہونا گل کرنی وہ بالکل میں نماز پڑھنا دس تینوں مولوی بنایا ایک گل مینوں ماں ہی کر سکتی نا تسی تو کہنا استاد العلماء صاحب آ گئے شیخ الحدیث صاحب بالکل پکی بات سچی تے سچی بات اینج اسے لاٹھی نال جڑی پنڈ دی سوٹی جی تریکاں دی سی کہ پتہ نہیں بیری دی سی اسے نال ہی دوری کمر کر کے واپس چلے گئے انہاں کہ میں تیرے کو پتہ کرنا آئی ہوں بھئی میرے پتریں کی ہویا پھر میں کہا تجھے دعا منگو میں ٹھیک ہو جاؤں کہنے لگے منگ دی ہیں میں کہا منگ دے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا وہ ماما نہیں ہوندی جنہیں پتران بھی اللہ رسول دا نافرمان بنا دیں آپوں بھی بیمار تے پتر اے ہو جا مولوی تے لک توڑ کے پہ ہوئے تے ماں دا رہندا تو کچھ نہیں لیکن میں نو انہاں دلیر نہیں کوئی مطلب ایدی زبان تے کوئی شکوہ آ جائے تے پھر میں کہا دعا منگ دے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا کہنے لگی گل انجے جیڑی لین اسی لگے ہویا نا ساڑھے نالوں زیادہ دکھ ہے جے موجود ہیں پہلے انہاں دا کام ہوئے گا پھر ساڑھا بھی ہو جائے گا
کوئی اور ہوندی تے وہ دعاواں منگ منگ کے تھک گئیاں ہن سندا جی کوئی نہیں تے فلان بھی کوئی نہیں. ایک عالم نو میں گل دسی وہ کہن لگے کتابی گل نہیں. ہاں بھائی امام غزالی فرماندے سن یا اللہ مینوں اس ایمان تے موت دیویں جڑے پنڈاں دی مائیاں دا ایمان. علم مغرب پڑھ کے خود سر بنے گی بیویاں اور بیویاں شوہر بنے گی اور شوہر بیویاں. جڑی او کیڑی ماواں جڑیاں پتراں کہ ہاں بچیا خیال کری ذرا حالات نہیں ٹھیک. پرویز مشرف دے دور وچ میں ٹھیک سی جدوں قید ہویا نا 2 واری تے واپس گیا نا پنڈ تے مینوں فرمان لگے مکھڑ شریف والے پیراں اگلے زہر دے دتی تو کیڑے باغ دی مولی ہے چپ کیتا کر وڈے مولویا. او میں آکھیا جی پھر نہیں سی پڑھانا کیوں پڑھایا نے پھر ٹھنڈے ہو گئے. میں کہا والد صاحب نے بھی ساری زندگی ہل واہ واہ کے بیچارے تھک گئے میں بھی نال 1-2 ڈنگر خرید دیں میں بھی ہل ہوں جھل آئے مڑا آئے ہیں جی ہل واندے راندے تو مزہ نہیں سی آنا. میں کہا پڑھایا نہیں تو پھر ہن سنو ہاں جی سمجھ آئی بات کوئی نہیں تھی. ہاں سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پھر پتراں وچ آندے. توجہ گل میں جڑی پتہ نہیں کہڑے پاسے میں لے گیا گل وچ ہو رہے. میں اپنی والدہ نو ہمیشہ مشکل تو مشکل حالات وچ صدقے یا رسول اللہ لبیک ایندا معنی بھی ہوئی ہے صدقے یا رسول اللہ. ساڈی مجھ تے گاں آپس بھڑ پئیاں تے والدہ گھر سن تے او گاں دی ٹنگ مجھ دے سنگاں وچ آ گئی. او فرمان لگی میں او دا نک کھڑ کے پے گئی میں اونوں بھی نپ لیا بھئی بندہ کول ہے کوئی نہیں. کہنے لگی میں کہ صدقے یا رسول اللہ تے ٹنگ باہر نکل آئی. کیوں جی جی ماواں صدقے یا رسول اللہ دی تانوں سارے نو لوری دتی تے ادھی راتی بیٹھے ہونے چل سمجھ. ہن پہلے ایک گل اور ہن کرنی بس گل مکنی ایک گل اور کرنی. 2018 وچ اسلام نو تہاڈی پرچی دی لوڑ پے گئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا. میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا 2 نمبری نہیں بالکل. اس 70 سال تساں حضور دے دین دے خلاف ووٹ دیتے ہیں ناموس رسالت دے غداراں نو دیتے ہیں جنہاں اسمبلی جا کے چوں بھی نہ کیتی حضور دے. اج بھی مینوں لوگ کہندے ہیں کہ ٹی ویاں اور انٹرنیٹوں تے بڑے لوگ بکواس کردے ہیں. دسو یار ملک دے خلاف کوئی ایک جملہ کہے سویرے جا کے ایجنسیاں نو نپ لواں اور بندہ بھی نپیا جائے اور جتھوں بکواس کردا اوتھے بھی نپیا جائے تے حضور دے دشمنے نہ کیوں نہیں نپ دے. بس حضور دا دین تخت تے لیاؤ. جدوں حضور دا دین تخت تے ہوئے گا نا تے صلاح الدین ایوبی دے دور وچ برنس جرنیل نے اتنی گل کیتی سی اینا محمدکم ادعو ینصرکم کتھے تہاڈا نبی بلاؤ تہاڈی مدد کرے. جدوں حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے گا نا ایک جملہ انہیں کہا سی اینا محمدکم بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. پھر 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں سی. پھر صلاح الدین ایوبی منت من لئی سونا یا اللہ مینوں موت نہ دیویں ولا یقتلن البرنس صاحب القرب بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول. یا اللہ ضرور بے ضرور صلاح الدین ایوبی اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کو مارے گا اس لیے کہ اس نے نقض عہد بھی کیا اور تیرے نبی کی توہین کی. جدوں گرفتار ہو گیا نا پھر 2 سال ستا نہیں صلاح الدین ایوبی. 20 لاکھ دے سوٹ پان والے نو تے بھور بن بہ کے جناب پائے تے ہریسے کھان والے نو کی پتہ ہے کہ دریائے جیلم تے دریائے راوی تے دریائے چناب کتنے بکھیاں چھاڑا ماریاں کتنے لوگاں خودکشیاں کیتیاں. چلو اسلام ہی آئے گا تو پھر پوچھے گا وہ بہت ڈاڈا ہے. چودھری صاحب زکات دینی 5 کلو 8-10 کلو دا تھالا تے غریب دھوپ دے وچ لینڈ لائی کھڑے. چودھری میل بھی دینی تے نال روب بھی پانا ہے. اسلام بہت ڈاڈا ہے. جس دے گھر آٹا نہ ہوئے نا تے اسلام دروازے تے نہیں لیاندا. اسلام اتنا ڈاڈا حضرت عمر دی کانڈوں تے بوریاں لدوا کے گھر بھجواندا. میں جس اسلام دی گل کر ہاں وہ اسلام چودھریاں دے دروازے دے 10 کلو واسطے اپنی عزت نیلام نہیں کروان دے. ہاں جی دینی بھی میل ہو. میں جس اسلام دی گل کر رہا وہ بہت ڈاڈا ہے. ہاں انہاں دیاں دھیاں پاناما لیکس نہیں بندیاں. انہاں دیاں دھیاں پھر پیاز نہ روٹیاں کھاندیاں عمر بن عبدالعزیز دیاں تھی تے جنہاں بادشاہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھاون پھر 8 صوبے میں جو زکات واپس آ جاتی. زکات لین والا بھی کوئی نہیں. لوگ جیباں وچ زکات لے کے پھردے لینیاں وہ کہندا تو لینی میں بھی لئی پھرنا. ایک گل نے کائنات امن بھی اسلام دے سکدا تے روٹی بھی اسلام دے سکدا تے غیرت بھی اسلام دے سکدا. کیوں جناب
اے میر عبد الرحمان تے ہن دی گل ہے جدوں قائدیانی بکواس کیتا نا میں نبی ہاں ادو افغانستان دے صدر سن میر عبد الرحمان قائدیانی خط لکھا انہوں نے کہا میں نبی ہاں میر عبد الرحمان صاحب نے انہوں جواباً لکھا میں نے سمجھ نہیں آئی افغانستان آ انہیں پوچھا میں نے خط انہیں کیا انہیں تینوں وڈ دینا جا تو سی ہن میر عبد الرحمان کتوں لیا گیا میر عبد الرحمان ہے تو ہن دی گل آپ فرماندے ہوندے سن کہ میرے دور حکومت چوک سونا رکھ جاؤ 3 سال بعد بھی ہلے ہوئے تو مینوں مار دینا یہ تو ہن دیاں گلاں ہاں جی اس اسلام نال ایک غداری ہوئی ہر بندہ اٹھ چھڈو جی کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارا دے جان میں انہاں نوں کہندا سانو یہ 5 منٹ بلاؤ صرف 5 منٹ لمبا چوڑا نہیں حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے قال والذی باسک بالحق واللہ لشربہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا کیوں جی اتنے حافظ بھی بیٹھے قاری بھی بیٹھے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ 4 جگہ قرآن آیا خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت ہے دسو صحابی رسول نہیں سی پڑھیا خون حرام ہے لیکن وہ جان دے سن تیرا میرا خون ہے خون رسول اور ہے تو میرے آقا نے فرمایا کیوں پیتا ہی تو عرض کی تھی محبت کرنا گل ختم ہے جو محبت ہوئے تو پھر فتوے تے نہیں نہ ہوندے لو جی میں ہوں گفتگو اپنے اختتام دی طرف میں ختم کرنا چاہتا بس 2-4 گلاں اور تہاڈے نال کر کے میری گفتگو ختم ہون لگی پھر انشاءاللہ علامہ صاحب یہ مینوں کہندے سن میں تانوں سارے نوں سلام جڑے مدرسے چلا رہے ہو تسی سارے ساڈے سر دا تاج تسی بھی حضور دے غلام اسی تہاڈے نال پیار اس واسطے کرنے ہاں کہ تسی حضور دے غلام ہو تسی اپنے اماماں نال اس واسطے پیار کیتے کرو کہ مصلی رسول تے کھڑے ہو اے لحاظ کیتے کرو یار مصلی کس تے کھڑے کوئی گل ہو بھی جائے امامہ دے پیچھے ٹیم بننے دا کوئی حق نہیں بنتا اس زمانے وچ بھی اور جنرل شاہد عزیز نے لکھیا آخر یہ خاموشی کہاں تک میرے کو ایڈی موڈی لیکن جنرل نو وہ شاہ جی ادو آندا جدوں ریٹائر ہو جانا ساڈے ججاں نوں بھی ادو اسلام آندا ہے یار جدوں ریٹائر ہونے تے ساڈے جنرل نوں ادو خیال آندا ہے جدوں ریٹائر جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا ساڈے عمران خان نوں بھی گیٹو گوڑے رہ گیا تے قوم کی خدمت کے لیے آ گیا وہی جناب کہنا میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں وہ جڑے جناب دو میں براون اتنے وڈا تے تھلے ہو جناب دو میں یہ بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں جدوں دے آئے جناب 10-11 روپے فٹ موٹر سائیکل تیل مہنگا میں جدوں گڈی روکدا نا پمپ دے اوتے تے میں غریب مسکیناں نوں موٹر سائیکل جدوں 1-2 لیٹر پواندے پھر موٹر سائیکل نوں ہلاندے تے میں آکھا اے آواں کتھے جا رہی ہیں اے غریب نے ہلایا انہیں ویکھیا پیسے تے کچھ سن جڑے پوا لے پتراں نوں جا کے روٹی کیڑی دینی کل پھر دکان تے جانا ہے کی بنے گا میں آکھا تسی بدماشو ہونڈے ہو تو بدماشیاں کر کے تسی حضور دی امت دی خدمت کرنا چاہتے ہو خدمت کرنی تو صدیق اکبر دی طرح کرو انج پیار کرنا کہ کافر بھی متاثر ہوئے ہاں جی میدان حدیبیہ صحابہ کنج پیار کیتا اور وہ بن مسعود بھی متاثر ہو گیا انہیں واپس جا کے پوچھ کے صحابہ نے نہیں کیا حضور اجازت ہو تو پانی لے لوں اجازت ہو تو تھوک مبارک لے لوں اجازت ہو تو نہ انہیں جا کے واپس قوم نو ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے ویسے میں نے حدیث زبانی یاد ہے فرمایا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا کہنا میں بڑے بڑے درباراں گیا کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا نجاشی دے دربار وچ گیا جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا نہ کہ کی ویکھے انہیں کہا وما تنخما نخامتا الا وقات فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ انہیں کہا میں منظر ویکھیا حضور تھوک پہن دے زمین دے نہیں گردی صحابہ دے ہتھاں تے گردی ایتھے اجے اے باساں ہو رہی ہیں میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے میں کہا جڑا تو خود نبی دی شان نہیں دس سکیا تے تو امریکہ نو دسنا ہے ساڈے نبی دی ہے شان تو کافروں نو پیغام جا کے دینا ہے ساڈے نبی آ گئے اجے تے تو خود فیصلہ نہ کر سکے اپنے نبی دے بارے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے انگوٹھے چومنے ہیں کہ نہیں چومنے 50 سال بعد بڑے ساڈے کو مسئلہ پوچھنا آ جاتے انگوٹھے چومنا جائز ہے میں کہا بابا ہن مرن والا ہن کی رہ گیا ہن اجے تک تینوں 50 سال تک مقام رسول نہیں سمجھ آیا ہن تو پوچھنا آ گیا بھئی انگوٹھے چومنا چاہیے کہ نہیں میں کہا اپنے دل کو پوچھ تیرا دل کی گواہی دیندا نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں پوچھ کے پیار کرنا
اے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پچھنے لگوائے، خون مبارک میں پہلے وضاحت کر دیتی، حضور نے پیالے میں خون رکھیا، اتنی دیر عبداللہ بن زبیر آ گئے، حضور نے فرمایا بچے اے جا کے نا اس خون نو دفن کر کے آ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جدوں باہر دروازے تے گئے نا تے اس پیالے نو منہ لا لیا، اتنی دیر ہی سلمان فارسی آ گئے، انہوں نے نہیں پتا ہے کہ پی رہے ہیں حضور نے کی فرمایا۔ جدو میرے آقا اندر حضرت عبداللہ بن زبیر اندر گئے تھے، حضور نے فرمایا حل فرغت لہو، فرمایا انہوں دفن کرائے ہو۔ سلمان فارسی کہنے لگی حضور کی فرما رہے ہو، تسی فرما رہے ہو دفن کرائے ہو، میں تے منظر کچھ اور ویکھیا۔ حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ قال والذی بعثک بالحق واللہ لشربہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے گا، حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے دفن نہیں کیا، یہ تو پی گیا۔ کیوں جی اتنے حافظ بھی بیٹھے ہیں، قاری بھی بیٹھے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ 4 جگہ قرآن آیا، خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت ہے۔ دسو اس صحابی رسول نہیں سی پڑھیا خون حرام ہے، لیکن وہ جان دے سن وہ تیرا میرا خون ہے، خون رسول اور ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیوں پیتا ہی؟ تو عرض کی تھی محبت کرنا، گل ختم ہے، جب محبت ہوئے تو پھر فتوے تے نہیں نہ ہوندے۔ لو جی میں ہوں گفتگو اپنے اختتام دی طرف میں ختم کرنا چاہنا، بس 2-4 گلاں اور تواڈے نال کر کے میری گفتگو ختم ہون لگی، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب یہ مینوں کہندے سن میں تانوں سارے نوں سلام جڑے مدرسے چلا رہے ہو، تسی سارے ساڈے سر دا تاج، تسی بھی حضور دے غلام، اسی تواڈے نال پیار اس واسطے کرنے ہاں کہ تسی حضور دے غلام ہو، تسی اپنے اماماں نال اس واسطے پیار کیتے کرو کہ مصلی رسول تے کھڑے ہو، اے لحاظ کیتے کرو یارا مصلی کس تے کھڑے، کوئی گل ہو بھی جائے اماماں دے پیچھے ٹیم بننے دا کوئی حق نہیں بندا اس زمانے وچ بھی۔ اور جنرل شاہد عزیز نے لکھیا آخر یہ خاموشی کہاں تک، میرے کو ایڈی موڈی، لیکن جنرل نو وہ شاہ جی ادو آندا جدوں ریٹائر ہو جانا، ساڈے ججاں نو بھی ادو اسلام آندا یار جدوں ریٹائر ہونے، تے ساڈے جرنلاں نو ادو خیال آندا جدوں ریٹائر جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل وریا۔ ساڈے عمران خان نو بھی گیٹو گوڑے رہ گئے تے قوم کی خدمت کے لیے آ گیا، وہی جناب کہنا میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، وہ جڑے جناب یہ دو میں براون اتنے وڈا تے تھلے ہو جناب دو میں، یہ بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ جدوں دے آئے جناب 10-11 روپے موٹر سائیکل تیل مہنگا، میں جدوں گڈی روکدا نا پمپ دے اوتے تے میں غریب مسکیناں نوں موٹر سائیکل جدوں 1-2 لیٹر پواندے پھر موٹر سائیکل نوں ہلاندے تے میں آکھیا اے آواں کتھے جا رہی ہیں؟ اے غریب نے ہلایا، انہیں ویکھیا پیسے تے کچھ سن جڑے پوا لے، پتراں نوں جا کے روٹی کیڑی دینی، کل پھر دکان تے جانا کی بنے گا؟ میں آکھا تسی بدماشو ہونڈے ہو تو بدماشیاں کر کے تسی حضور دی امت دی خدمت کرنا چاہتے ہو، خدمت کرنی تو صدیق اکبر دی طرح کرو۔ عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں جدوں خطبہ دے کے نکلے نا تو گھر جاندے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے تھے، اسلام وقت نہیں دیتا۔ عمر بن عبدالعزیز پروٹوکول تو بغیر گیا، 600 بندے اس ویلے ریٹائر کر چھوڑے، اور میں ہٹو بچو پیچھے، اب میرے پیچھے نہ کوئی گھوڑا لے کر آئے نہ ہٹو بچو۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے آیا تھا ایسے گھر پہنچا، ادھا اسلام تو اس ویلے نافذ ہو چکے سی، خزانہ خالی ہے۔ میں کہا جڑے تواڈے اپنے ڈھڈ بھری ون تے پھر خزانہ بھریا جائے نا، بدماشو تساں حضور دی امت دی کی خدمت کرنی؟ جڑے یہود و نصارا کول جناب بھیک منگن دیتے، وہ جڑے خدا نو بھی نہیں مندے انہاں کول بجلی لین چلے گئے، چائنا والے خدا نو بھی نہیں مندے۔ میں آکھا اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اقبال کہندا کیوں جا مسئلہ ہے مسیتی رب نو سجدہ کرنا، بار بتاں دے طواف کرنا، وحدہ لا شریک نو منن والا جڑا رب نو مندا ہی نہیں اونوں کہندا ساری مدد کرو بجلی۔ میں آکھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ حضور نال محبت کرن پھر پتہ جڑا جتوں ملتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ ہے جی ساری زندگی نال تانوں ذلیل کرنا ہے، نال سانوں کر، ساڈا گٹے گوڑے عمران رہ گیا بیچارہ، گٹے گوڑے عمران رہ گیا، کہتا ہے قوم کی خدمت کرو۔ میں کہا جی کرو، سانوں تو چاہیے، ساری خدمت کی بڑی لوڑ ہے، سانوں بجلی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، قوم نو صحت بھی چاہیے، لیکن میں آکھا اپنی حد تک رہو، ممتاز قادری دے بارے نہ بول، بس تو سیاست کر جی مرضی کر، جس طرح پاکستان دی خدمت کر رہا ہے تسی بھی خدمت کرو۔ جو ماں پیو تو جناب دودھ ماں دا دودھ سمجھ کے سارے پاکستان نو لٹی جا رہے،
تو تسی بھی خدمت کرو. میں کہا تینوں یہ لفظ کس نے حق دیتا ہے تو بولے ممتاز قادری دے بارے کہ یہاں گورنر کے قاتل کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے. میں کہا ساری زندگی تو گیندا کھیڑ کے ہیرو بنیا تے ظالمہ ناموس رسالت تے 27 گولیاں مار کو ہیرو نہیں بن سکتا. لو جی تیرے جان نثار جیل کا تالا ٹوٹے گا اور میں ایویں نہیں گل کر رہا. حضور نے پسند کتنے غازی علم الدین شہید دا جنازہ فتح رضویہ دے میں نے غازی علم الدین شہید دا جنازہ اے بابا جی پڑھایا 125 صفحے تے. آلہ حضرت بریلوی کو نہ فتویٰ پوچھا حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب. ہاں جی اے ذرا تسی سن سکتے ہو. اے آلہ حضرت بریلوی اے آلہ حضرت دے خلیفہ بھی ہیں جنہاں غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھایا. ایک کیڑے 1325 99 سال ہو گئے اس فتوے نے. آلہ حضرت کو نہ پوچھا تے فتویٰ کی پوچھا جی حضور نو کوئی بندہ یتیم کہہ دے تے پھر تے آلہ حضرت بریلوی جڑا فتوی لکھنا شروع کیتا ہے نا آج تک حضرت جی کسی مفتی نے فتویٰ نہیں شروع کیتا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع ادا مجھے شوقی تبع رضا کی. آلہ حضرت بریلوی فتویٰ کہیں شروع کیتا پتہ لگنا سیرت دی کتاب لکھن لگے. انہاں کہا جی یتیم کہنا. آلہ حضرت فرمان لگے حضور دے بارے حضور اقدس سنو ذرا لطف لو ساڑھے بابے کیوں جی گلاں کر گئے کیوں جی ساڑھے کوئی بابے ہو جی لفظ کہہ گئے اسی منہ چھپا کی جی بھی ہے ساڑھا بابا تو فتوی بیان کرن لگا. اور وہ جو پسند بازی ہے ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے. حقیقت رائے ہندو نے انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے. بتاؤ اے مسلمانوں ہم نے کیا کرنا ہے محبوب ہم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سنا دیا. توجہ جی آلہ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے تے 99 سال پہلے فتویٰ پوچھا گیا 99 سال 1434 ہو گیا تے اے 1335 دا فتویٰ ہے. آئندہ سال پورا 100 سال اس فتوے نو ہو جانا ہے. تے بابا جی فتوے دا جواب کن دین لگے این جواب این اس نو کہندے مفتی. جی انہوں نے کیا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں تو پاکستان کے مفتی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بہن بھائی کس لہجے میں کہا مرزائیوں کو. مفتی اس کو کہتے ہیں مفتی اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دینا حضور تمہارے تو اے لفظ بولے کون بولتا ہے فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. غدات بدر حضرت حسان بدر دے آپو قصیدہ لکھیا بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کان جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوبی فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم سوارم ومرحفات وکل مجرب حاضر قعوبی آگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعقبت قد ترکنا بالجغوبی. ایڈا وڈا لشکر آ گیا رب نے ساڑھے تے کس نے کرم کیتا فرمایا فوافیناہم بنا بجمع تے اسی انہاں دا لشکر ویج کے پیچھے نہ ہٹے اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے اس دل غاب مرد اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیروں دے نا صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن. ہاں اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں پھڑکائیاں انہاں جنگ دیاں تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے اس اگ نو جفا پا کے لے میں اس اسلام دی گلاں کر ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو
یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ نعرے اور یہ لبیک، یہ صلاۃ و سلام، یہ چمکتے ہوئے چہرے اور یہ علماء مشائخ، تسی ایس درد نہ کمپنی باغ کے جلسہ تسی نہیں ہون دیتا، یہ تواڈے پیو دا ہے، یہ تے پاکستان دا ہے، تے پاکستان دے بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ باز آ جاؤ، اے نہ ہوئے توبہ دے دروازے بھی تواڈے واسطے بند ہو جان، بے حیائی چھڑ دیو۔ تسی کتنا قدنا تک یہود و نصارہ دی جنٹی کرنی، ہون تے تواڈا وقت مکن والا۔ ہاں اب فللہ المکر جمیعا بل للہ الامر جمیعا، سب خفیہ تدبیروں کا مالک بھی وہ ہے اور اس کا امر بھی اسی کا چلنا ہے۔ واللہ غالب علی امری، تسی کی سمجھتے ہو تسا تہاڈا ایتھے کوئی چلنا ہے؟ نا نا، ایتھے تے بڑے بڑے فرعون مر گئے، بڑے بڑے شداد تے نمرود تے قارون مر گئے، تسی کی سمجھتے ہو پاکستان دے دن تہاڈے ہاتھ وچ آیا؟ وہ 400 سال فرعون نے کہا سی میں رب ہاں، ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا، تانوں تے 1.5 سال بھی نہیں ہویا۔ ہاں 400 سال کہنا سی انا ربکم الاعلی، صرف حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ وہ تو ایک غوطہ نہیں سی برداشت کر سکیا 400 سال والا، تسی 1.5 سال والا کی برداشت کرنا؟ اور کار کو ڈرو، تسی کی سمجھتے ہو بھائی تہاڈے کو 4 دن دی ہے؟ اے جناب جڑے کہندے ہیں نا جی اسی بھی بڑے عاشق رسول ہاں، اے امام علی مقام دے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہندے سن اسی منتے ہیں تسی حسین ابن علی ہو لیکن تنخواہ یزید دیندا۔ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تنخواہ دا ہے خالی، باز آ جاؤ۔ اے لبیک حضور دے نعرے دی بھی تانوں پریشانی، ٹرمپ نو تو اسی مندیاں بھی پریشانی ہونی چاہیے، مودی نو بھی ہونی چاہیے، تانوں کیڑا درد ہے؟ اے درد تہاڈا قیامت تک مک نہیں سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاتھ چک کے بھائی دو میں اینج کر کے پورے ہاتھ چاہو سارے۔ کئی بندے نو پریشانی ہوئی ہاتھ چاہیا تو کہنے کہ چودھری صاحب ہاتھ چاہیا، علامہ صاحب ہاتھ چاہیا، پیر صاحب ہاتھ چاہیا۔ کمال ہے جنہاں دے صدقے تانوں عزت ملی آندا ہے، نہ تے ہاتھ چاہنا بھی اپنی پریشانی سمجھو، اینج کر کے ہاتھ چاہو سارے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، نال زبان جو بولو تے نال ہاتھ بھی اینج کر کے کہنا ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، انہی کا چرچا رہے گا۔ ہاں پڑھے کھا کے ہو جائیں جل جانے، اور باہروں اور دوویں کن کھڑے ہو، دوویں جناب نکا تے وڈا ڈاکو باہر پھرتے پہ نا علاج کران، حضور دی ختم نبوت تے ڈاکے مارے ہیں جناب، نہ اتھے کوئی جگہ ہے نہ باہر کوئی جگہ ہے۔ بندے بڑوں گنہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں گنہگار کے لیے معافی ہے، جتنے بھی قیامت والے دن حضوری تشریف لائیں گے تو بات بنے گی۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور نے فرمایا قیادت اس دن میری ہوگی۔ وانا قائدهم اذا وفدوا، جڑے اج لبیک دے نعرے تے انہاں دے گھگڑیاں پائیاں نا منہ وچ، یا اے سانو پتہ ہے جنہاں ساڈے کارکناں دے منہ تے چنڈا ماریاں ہن لبیک ہے، اس تن چنڈ دا بھی بدلہ لبنا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو؟ جب سانو سارا کچھ پتہ ہے لیکن اسی ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے رب تے جدوں خفیہ تدبیر چلنی نا تے ابو جہل بدر وچ لمیا پی جانا۔ باز آ جاؤ، تسی دین نال متھا لا لیا، ساڈے نال تے تہاڈا متھا نہیں۔ اسی لبیک دا نعرہ لاندے جی، میں رستے وچ بھی میرے بارے کوئی ترانہ چلیا، میں بندے موٹر سائیکل والے دوڑا، میں کہا کتےاں دی گلاں نہیں ہوندیاں، حضور کی بات کرو۔ یا رسول اللہ توجہ، روٹی واسطے بندہ حضور دے نعرے لان والے دے منہ تے چنڈ مارتے ہوئے بندہ۔ حفیظ جلندری جی نے پاکستان دا ترانہ لکھیا نا، وہ کہندا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے فقیر۔ حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔
بندہ روٹی دی خاطر حضور نال بے وفائی کر دے، حضور نال بے وفائی کر جائے، پھر روٹی دی خاطر بندہ کہے نہیں جی میری روٹی کنے دینی، روٹی انہیں دینی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود وہ بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ؟ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں میں چھوٹی